अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। सो मुझे उम्मीद है कि आपने आज के दिन का आगाज इस थॉट के साथ किया होगा कि आज क्या करना है, लेकिन ये क्या करना है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज प्रोग्राम में जिस सब्जेक्ट पर मैं बात करूंगी उस सब्जेक्ट पर जाने से पहले, स्विच करने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि उसके बेसिक कॉज जो है उसको डिस्कस कर लिया जाए। सबसे बड़ा खौफ आजकल इंसानों को, हमारे इर्द गिर्द जो लोगों है, वो है नाकामी का खौफ, फेलियर का खौफ। वो किसी भी चीज़ का हो, आपकी सोशल अटैचमेंट है, आपकी इमोशनल अटैचमेंट है किसी से, अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप फेल नहीं होना चाहते। वो आपका पर्सनल रिलेशन हो, प्रोफेशनल रिलेशन हो, आपके इर्द गिर्द के लोग हों, या किसी से भी कोई भी आपका ताल्लुक है, किसी भी तरह से अगर आप किसी से मुंसलिक हैं, चाहे वो आपकी कामयाबी है, चाहे वो आपका काम है, डिवोशन से, डेडिकेशन से अगर आप अपना काम कर रहे हैं, तो फिर हम फेलियर से क्यों डरते हैं? इसका सबसे बड़ा बेसिक कॉज हमारे माशरे में इस तरह से इन चीज़ों को पोर्ट्रे करना है। हमारे माशरे में दो ही चीज़ें हैं जो हमें सिखाई जाती हैं, या तो आप जीत जाएंगे या तो आप हार जाएंगे। लेकिन कोई काम करने के बाद जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं वो सबक सीखने के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। कोई बताता ही नहीं है कि अगर आप फेल हो गए हैं तो आपने इससे ये लर्न कर लिया है, अगर आपका ये रिलेशनशिप फेल हो गया है लेकिन आपने उससे सीखा क्या क्या है, क्या क्या आपने उससे गेन किया है, इस बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, कोई आपसे बात नहीं करेगा। या तो वो पैचअप होगा या वो ब्रेकअप होगा। तो हम क्यों नहीं सोचते इस बारे में कि सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो ताल्लुकात हो, काम हो, कामयाबी हो या फिर नाकामी हो। लेकिन आजकल हम जब, मुझे याद है जब हम टीन एज में होते थे और जब हम लोग छोटे होते थे बचपन में, तो टीन एज के लोग हमें समझते थे कि बड़े लापरवाह किस्म के लोग हैं, याशी करने वाले लोग हैं। छोटे होते थे तो बड़े होने का बहुत शौक होता था कि बड़े हो जाएंगे तो अपनी मर्जी से ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आजकल टीन एजर के जो लोग हैं हम उन्हें दो तीन चीज़ों से लड़ते हुए देखते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। ये वो चीज़ें हैं जो कि यंगस्टर्स में ज़्यादा पाई जाती हैं। नाकामी का ये डर जो कि ग्रेजुअली आगे बढ़ता है स्टेप बाय स्टेप, और आखिरकार डिप्रेशन, एंजाइटी और इन चीज़ों के बाद जो चीज़ सामने आती है, जो केसेस ज़्यादातर सामने आ रहे हैं, वो है सुसाइड, खुदकुशी, जिसे इस्लाम में, हमारे शरा में हराम कहा गया है। जिसके लिए मैं समझती हूँ कि अगर मैं एज्यूम भी करूँ, इमेजिन भी करूँ, तो कितना आपको एक करेज चाहिए होता है अपनी जान लेने के लिए। किसी को दुख करे, किसी को हर्ट करे, तो उसके बाद फिर हमें एक रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है, जिसमें हम सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अपने आप को ख़त्म करना, ये कैसा एक इमोशन है, किस तरह से आप ये कर सकते हैं? वो लोग जो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, पीछे क्या पूरी एक स्टोरी होती है, एक पूरा एक सफ़र होता है, पूरा एक आप समझे कि एक फिनोमेना है, एक फ़िलॉसफी है, इसे क्या है, किस तरह से एक चीज़ आपको इनकरेज करती है कि आप अपनी जान ले लें, जिसे हम खुदकुशी कहते हैं। इसके क्या बेसिक कॉज है? हमारे माशरे में ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इतनी ऊपर चली गई है कि इतना आसान है आपकी अपनी जान लेना। अपनी तो आप जान लेते हैं, लेकिन अपने से मुंसलिक पूरे ख़ानदान की जान सारी ज़िंदगी के लिए हर रोज़ निकलती है। तो किस तरह से हम इस चीज़ को कैटर कर सकते हैं? बेसिक कॉज क्या है? सोल्यूशन पर बात पे जाएंगे, पहले हम बात करेंगे सिर्फ इसकी वजूहात पर। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड। आज का सब्जेक्ट कुछ इस तरह का है कि ये इमोशनल भी है, डरावना भी है, हमें खौफज़दा भी करता है, लेकिन ये एक हार्श रियलिटी है। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको जानेंगे कि एक चीज़ हराम है तो हम कैसे इस चीज़ को करने से पहले इस चीज़ को एज्यूम नहीं करते कि हम हराम चीज़ कर रहे हैं। मेरे से जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। आमना मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अक्सर औक़ात हमारे प्रोग्राम में आती हैं, बड़ी डिटेल में बात करती हैं ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर। तो यंगस्टर्स जो ख़ास तौर पर टीन एज लड़कियाँ हैं, वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचती हैं, रिलेशनशिप कॉज होते हैं या आपकी कामयाबी या नाकामी, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपका भी बहुत शुक्रिया, गुड टू सी यू और गुड मॉर्निंग टू यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं अली अजमल, इन्हें कहते हैं, माहिर नफ्सियात हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनसे डिटेल में बात करेंगे इस हवाले से। और हमें ब्रेक में इंशाल्लाह, अभी हम जब ब्रेक लेंगे तो एक और गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक में। उनसे पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं। अली, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू एंड गुड मॉर्निंग as well. So once again good morning to all of you. सब्जेक्ट आज थोड़ा सा इस तरह का है कि ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ हम नहीं बात कर सकते इस पर, लेकिन डर के साथ, खौफ के साथ ही मैं ये सवाल आमने से आपसे करना चाहती हूँ कि हम इस चीज़ को एज्यूम नहीं करते, इमेजिन नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल, खुदकुशी एक हराम चीज़ है, ये जान लेना सबसे अहम अमल है। लेकिन उससे पहले मैं कॉजेज़ की बात करना चाहती हूँ। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, नाकामी, मुझे लगता है बेसिक कॉज सिर्फ यही है आपके खुदकुशी के ट्रैवल करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपका तज्जिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में इंसान, हम जो जो दुनिया में अब रह रहे हैं ना, ये वो दुनिया नहीं है जिसमें हम छोटे थे तो हमने परवरिश बिल्कुल ऐसे ही है।
تو اب ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ میرے ذہن میں کبھی کبھی ابھرتی ہے کہ ہم جب بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں اپنی دنیا کا تعارف دے رہے ہوتے ہیں جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ دنیا ہمارے ساتھ بدل جاتی ہے. تو ہم جب ان کو براٹ اپ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کی دنیا کے تعارف کے ساتھ ان کو بڑا کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ مایوسی کس درجہ بڑھ رہی ہے. زندگی، آپ بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی جان بچاؤ چاہے تمہیں جو کچھ بھی مرضی کرنا پڑے، لیکن کیا ایسے ایلیمنٹس آتے ہیں جس کے لیے آپ کو اپنی جان لینی پڑتی ہے؟ یعنی کہ حد سے زیادہ مادیت پسندی، ہم جس آرٹیفیشل دنیا میں رہ رہے ہیں، جس جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ چکن بھی ایک کیوب کی صورت میں مل جاتا ہے، اس دنیا کے اندر کوئی بعید نہیں ہوتا کہ کوئی اپنی جان لے لے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ پروڈکٹ کے حساب سے ملتی ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ آج کل خوشی بھی ایک پروڈکٹ ہے، دکھ بھی ایک پروڈکٹ ہے، سیڈنس بھی ایک پروڈکٹ ہے. تو کیونکہ ہم نے وہ جو بیسک خوشیاں ہوتی ہیں وہ شاید اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو منتقل کرنا بھول گئے ہیں. اب وہ خوشیاں کون سی ہیں کہ اگر تم شیئرنگ کرو گے تو وہ خوشی ہے، تم بڑوں کا احترام کرو گے تو وہ خوشی ہے، تمہارے پاس جو ایک پیکیج ہے تم نے اس میں گزارا کرنا ہے وہ خوشی ہے. ہم جب شکر اور خوشی منانا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ڈپریشن آتا ہے. اب اس کا قصوروار کون ہے؟ دیکھیں مجھے نا جا کے بڑے کالز آتے ہیں جب میں پروگرام کہیں سے بھی کر کے جاتی ہوں، آپ جی پیرنٹس کو کیوں قصوروار ٹھہراتی ہیں؟ تو مجھے پھر وہ بتا دیں جو آپ کے بچوں کے گارڈین ہیں ان کو قصوروار ٹھہراؤں گی. قصور ہے کس کا؟ آپ کی بچے ہیں، آپ کی جنریشن ہے، تو آپ کا ہی قصور ہے. آپ نہ ہمیں نہ کہا کریں. میں نے کہا میں آپ کو اس لیے کہوں گی کہ وہ تو پہناوے ہی نہیں رہے تو سوچ کہاں سے آئے گی؟ کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس. تو اگر وہ سوچ ہی نہیں ہے تو وہ پہناوا کہاں سے آئے گا؟ پہناوا ہی نہیں ہے تو سوچ کہاں سے آئے گی؟ آٹومیٹکلی جب میں اپنی مدر کے دوپٹے کو اسمیل کروں تو مجھے ایک بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی سی خوشبو آتی ہے. بچپن میں شاید آپ کو یاد ہو ہم پکڑ کے ان کو بار بار اسمیل کرتے تھے. یہ بڑی خوبصورت میموریز ہوتی ہیں. اب ہم نے اپنے بچوں کو مشین بنا دی ہے. ماں باپ سے وہ محبت، وہ چاہت، اب انہوں نے ہی اپنے بچوں کو اتنے ٹیوشن سینٹرز میں ڈال دی ہے کہ آپ بلیو کریں کہ میری فرینڈ کی ڈاٹر آئی، اس نے آ کے اپنا بیگ رکھا اور کالج کے بعد یا اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہارے پاس 30 منٹ ہیں، تم نے کھانا کھانا ہے، تم نے کپڑے بدلنے ہیں، تم بدلو اور اس کے بعد تم فٹافٹ سے چلو ٹیوشن. وہ 4 گھنٹے پہ ٹیوشن کے تھے. آپ نے اپنے بچے کو یوں گھما کے بیٹی کو اور بیٹے کو رکھا ہوا ہے اور وہ اس کے بعد وہ میرے خیال میں رات کو 8 یا 8:30 بجے آئی ہوگی. اس کے پاس کیا کھیلنے کا ٹائم ہے؟ گراؤنڈز تو ویسے بھی اب بند ہو گئے ہیں جہاں پہ ہم لوگ کبھی سائیکلنگ بھی سڑکوں پہ کر لیا کرتے. ہمیں تو کوئی نہیں تھا کچھ کہتا. آج بھی جینے کا اتنا شوق ہے، یقین کریں اگر اپنے پاس تھوڑی خوشی ہے وہ بانٹنے کا اتنا شوق ہے. اس کو کہتے ہیں گرومنگ اور براٹ اپ. اچھا ہم سے آپ اتنی خوبصورت بات کریے کہ بات کرتے وقت یا بات کے بارے میں جب ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کس طرح سے ایلیبریٹ کروں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں یہ بات آپ کو کیسے کنوے کروں، یا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کس طرح سے مناؤں آپ کو کہ خدارہ اس چیز کو ریئلائز کرنے کی کوشش کریں کہ ماں باپ کے ساتھ انسیت اس طرح کی نہیں رہی بچوں کی جس طرح کی ہونی چاہیے. آج بھی میرے ابا ہمیشہ ہر بات پہ اس کو جتانا نہیں کہتے، اس کو بتانا کہتے ہیں. بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کو یہ سب کچھ زندگی میں آسائشیں، خوبصورتی، محبت، پیار، نعمتیں ملی ہیں تو اس کے لیے میں نے بہت ساری محنت کی ہے. اگر میں نے آپ کو پڑھایا لکھایا، آپ نہ پڑھتے، 4 گھروں میں کام کرتی اور کام کر کے واپس آتی اور زندگی اس طرح سے گزارتی تو آپ کی زندگی کیسی ہوتی؟ یہ ماں باپ کو بتانا پڑے گا. آپ کا فرض ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ہر چیز لا کر دینی ہے، لیکن باہر کیا ہو رہا ہے اپنے بچوں سے یہ پوچھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. علی ہمیں اس چیز پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا. الٹیمیٹلی آپ کان یہاں سے پکڑیں یا وہاں سے پکڑیں، وجہ یہی ہے کہ آپ کے پیرنٹس کا ایشو ہوتا ہے. آپ کے پیرنٹس کو انیشل اپ برنگنگ میں آپ کو گھر میں بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا یہ اسلامی معاشرہ ہے، آپ ماڈرنائزیشن کے ساتھ چلو، ویسٹرن کپڑے پہنو، ویسٹرن کو کہیں نہ کہیں آپ ایڈمائر کرو، لیکن اپنی نارمز، ویلیوز، ان چیزوں پہ کمپرومائز آپ نے نہیں کرنا. اس حوالے سے پیرنٹس کا کتنا اہم کردار ہے جو کہ ہم ادا نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی پیرنٹس کا تو بہت اہم کردار ہے، کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کہ پیرنٹنگ اس وجہ سے امپورٹنٹ اور مور کریٹیکل ہو گئی ہے کہ آج کل کے معاشرے میں ہم نے پرانی ویلیوز جو ہے ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور جو نئی ویلیوز ہیں ان کو ایز اٹ از اڈاپٹ نہیں کر پا رہے. اس وجہ سے جو ایک کنفیوز ہم لوگ ہو گئے ہیں، پیرنٹنگ بھی کنفیوز ہو رہی ہے، لڑکے کو کوئی اور چیز سکھا رہے ہیں، لڑکی کو کوئی اور چیز سکھا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ جو پھر ہم آج کل بچے پیدا ہو رہے ہیں نا جی، پیدا ہو کے جو بڑے ہو رہے ہیں ان کی جو شخصیتیں بن رہی ہیں وہ بھی ایک حد تک پہلے کی نسبت ان میں بھی ایک کنفیوژن کا شکار ہے. اگر ہم اسی چیز کو اپنے مین ٹاپک سوسائڈ سے ریلیٹ کریں تو دیکھیں اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے
کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ کبھی ایک پل نہیں ہوتا. یہ جو سوئسائڈ لوگ کر رہے ہیں یہ کوئی آج کل یا پرسوں کی بات سے سوئسائڈ نہیں کر لی، وہ تو ایک وجہ بن گئی نا جی سامنے. اس کے پیچھے ایک بڑی ایک لمبی ایک ہسٹری جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. اچھا اس میں پھر جو جیسے آپ نے شروع میں بات کی یہ ناکامی کا خوف اور ڈپریشن اور یہ ساری چیزیں، تو اسی کو پھر اس کے ساتھ اگر میں ریلیٹ کروں تو دیکھیں ناکامی کا خوف اور پھر ڈپریشن ہو جانا، سٹریس ہو جانا اور پھر اس حد تک پہنچ جانا کہ سوئسائڈ ہی کر لیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ڈر ہے. اس مسئلے میں ہی اس مسئلے کا حل ہے. جب کسی شخص نے ڈرنا چھوڑ دیا یا اپنے ڈر پہ قابو پا لیا، چاہے وہ ناکامی کا ڈر ہے یا کسی لوڈ ون سے بچھڑنے کا ڈر ہے یا کسی بھی چیز کا ڈر ہے، جو بھی ہے، سب سے دنیا میں جو بنی نوع انسانیت کے لیے خطرناک چیز ہے جو کہ انسان کو پیچھے کر رہی ہے، معاشروں کو پیچھے کر رہی ہے، جو کہ انسان کو جس نے جکڑا ہوا ہے، وہ ڈر ہے. ہمیں سب سے زیادہ ڈر سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو ڈیسیژنز ہم ڈر کی بنیاد پہ کرتے ہیں اور پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ کوئی انسان کے انڈیویجول شخصیت کے لیے اور پھر معاشروں کے لیے زیادہ اچھے نہیں ہوتے. اور اس میں پھر جو آگے اس میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگ عام طور پہ سوئسائڈ وغیرہ کر دیتے ہیں، اچھا ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی ناکام لوگ ہی ہوں. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بچہ ہے اس نے سوئسائڈ کر لی، کوئی سیلیبریٹی ہے اس نے سوئسائڈ کر لی. تو بیسیکلی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، اگر ہم اس پہ قابو پانا چاہتے ہیں تو اس کی کاز کو سمجھنا پڑے گا کہ ناکامی ایک ذریعہ تو بن جاتی ہے، ایک بہانہ تو بن جاتی ہے سوئسائڈ کا، لیکن ایسے تو پھر سارے ناکام لوگوں کو سوئسائڈ کر لینا چاہیے. میں بتاؤں آپ کی اس بات سے نا سیکنڈ میں یہ کروں گی کہ اب یہ خوف، یہ ڈر ہمارے اندر انڈلج کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے لوگ، مطلب میں بار بار بلیم گیم نہیں کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہی کہ سارا قصور والدین کا ہی ہوتا ہے، لیکن شروع دن سے لے کے آخر تک جب تک بچہ اس پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے ہمارے والدین کہہ رہے ہوتے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اس پوزیشن کے علاوہ تو کوئی پوزیشن ہی نہیں ہوتی. آپ کو فرسٹ آنا ہے یا آپ کو کامیاب ہونا ہے یا آپ کو ناکام ہونا ہے، ڈگری لے کے آنی ہے تو اے ڈویژن کے ساتھ لے کے آنی ہے. مطلب یہ سارے جو گریڈز کے ڈسٹریبیوشنز ہیں یہ ہمارے والدین نے ہمیں بتا دی ہیں. تو بچے پہ وہ سوسائٹل پریشر جو آ جاتا ہے اس کو مینج کرنا، پھر باہر جا کر وہ کیا کچھ سفر کر رہا ہے، کیا کچھ دیکھ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. اگر آپ نے اس کو ایل جی ایس میں ڈالا ہے، کپس میں ڈالا ہے، سٹی میں ڈالا ہے، کسی بھی ایسے اسکول میں ڈال دیا ہے جبکہ اس کا بیک گراؤنڈ وہ نہیں ہے، تو ایک وہ جو وہاں کا پریشر ہے کہ میں میڈیوکر فیملی سے آیا ہوا ہوں لیکن میں نے کمپیٹ ان لوگوں کو کرنا ہے جو کہ ایلیٹ کلاس سے لوگ ہیں، بہت اچھی بات، اسے وہ پریشر وہ ڈائجسٹ کرے یا پھر وہ پڑھائی کا پریشر ڈائجسٹ کرے. بچوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں، آپ کسی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹی کی بات کر لیں، وہاں پر جو بچیاں پڑھتی ہیں جا کر پہلے تو انہوں نے اچھی سٹڈیز کرنی ہے، پلس پھر انہوں نے اس چیز کو مینج کرنا ہے کہ ہم آپ کے بیک گراؤنڈ سے نہیں آئے اور ہم نے آپ کو دیکھتے ہوئے ویسے کپڑے بھی ہمیں چاہیے، ماما ہمیں ویسے شوز بھی چاہیے. میری فرینڈ نے اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا، اب ماں جو ہے اس کا بجٹ جو ہے وہ ان کے بجٹ سے ڈیفرنٹ ہے. اچھا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کبھی مان ہی نہیں سکتی کہ ماں باپ کی تربیت بچے کے اوپر اچھے اثرات نہ چھوڑے. اگر وہ کریں تو انسٹیٹیوشنز کیا ہے؟ سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ تو ماں ہے، سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ تو باپ ہے، جو بچوں کو بتاتے ہیں کہ جس طرح ایک ہسبینڈ کہتا ہے بیوی کو دیکھو بھی میری تو تنخواہ 35,000 روپے ہے، اس کے اندر تم نے بل بھی دینا ہے، مہینے کی گروسری بھی ہے، بچوں کا بھی حساب کر لو جو جس طرح، تو اس طرح آپ اپنے بچوں کو بتانا ہے جو ہے اس میں ہیپی رہنا. اور ان کی مجھے بات ڈاکٹر صاحب کی بہت اچھی لگی ہے کہ کامیاب لوگ، بہت ہسٹری بھری پڑی ہے کہ سیلیبریٹیز نے سوسائڈ کی ہے، اس کے بعد بچے، یہ جو ابھی ریسنٹ حادثہ آیا ہے 12 13 14 سال کے بچے کو کیا پتا، 14 سال کا بچہ ہے وہ جیل میں، ہاں جی، اور جیل میں، اور وہ دیکھیں کہ بیہائنڈ دا باز اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے، فزیکل ابیوز ہوا ہے، کوئی مینٹل ٹارچر ہوا ہے اس کے ساتھ کہ وہ اس حد تک. اچھا ساری باتوں کو لے لیں، ہم سوسائڈ پہ بات کر رہے ہیں، جو مین چیز میری سمجھ میں آتی ہے نا وہ ہے عدم برداشت، اپنے اوپر کنٹرول نہ ہونا، اور بالکل اس طرح کہ جب دل نے کہہ دیا کہ مر تو مر. اس کو کہتے ہیں کہ بیلنس نہیں ہے آپ کی لائف کے اندر، سوسائٹی میں کہیں بریک نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے. آپ بلیو کریں ہم اور آپ جس سوسائٹی میں اب رہ رہے ہیں نا، ہمارے تو براٹ اپ بڑے شاندار ماں باپ نے کیا ہے. اب تو ماؤں کے پاس ایم فل کی ڈگری بھی ہے، اب تو مائیں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، اب تو کیپری پہن کے زبردست گاڑی چلاتی ہیں، مگر وہ کبھی وہ مائیں نہیں بن سکتی. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں. اس کے لیے آپ کو ان کو اپنی ماؤں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مائیں تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بہت ضروری ہے، تربیت ٹریننگ، اور آپ نے کس طرح براٹ اپ دیا اپنے بچے کو کہ جو ہے وہ تمہارا ہے، اس میں ہیپی، خوش رہنا نہیں سکھا رہے ہم.
हम मादी चीजों के पीछे भागना सिखा रहे हैं, कामयाब होना सिखा रहे हैं, हम कामयाब होना सिखा रहे हैं, कामयाब हो जाए, कामयाब हो जाए, बहुत कामयाब हो अच्छी जाए, अच्छे ग्रेड्स ले आए, आपकी अच्छी जॉब होनी चाहिए, आपको ये स्किल आनी चाहिए, आपको स्क्रीन पर आना है, बिल्कुल आपको ऐसे ही है। इंस्टाग्राम को अच्छे तरीके से चलाना है, आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है। आजकल वालिदैन या आपके इर्द गिर्द के लोग, और उसके बाद देखिए आप एंजाइटी जमा हो रही है, सोसाइटी के अदम बर्दाश्त है। अच्छा मैं देख रही थी पहले के एक ही घर के अंदर 4-5 रिश्तेदार रहा करते थे, चचा ताया सबका खौफ होता था, ओ हो मुझे ताया बू ने देख लिया, वो तो मुझे पूछेंगे कहाँ से। बाप का खौफ नहीं है, ताया का खौफ है, उनसे इजाजत ले लो तो चली जाओ शादी पे। आजकल की माएं सबसे पहली बात ये करती है बच्ची की शादी वहां करनी है जहाँ पे जॉइंट सिस्टम जो है वो ना हो, और दूसरी बात है बच्ची अकेली रहे, और सबसे पहले जी कितने लोग रह रहे हैं, घर को अलहदा करें। तो वो जो एक बच्ची को 4-4 बंदे परवरिश कर रहे थे या बेटे की परवरिश कर रहे थे, जहाँ खौफ था एक तो वो खत्म हुआ। नाकामी का डर, एक ऐसा माशरा जिसके अंदर हर चीज ही आर्टिफिशियल है, मैं तो यही कहूंगी, उस दुनिया के पीछे भागना, उसके बाद आपको पता ही नहीं है कि वो किस मरहले से गुजर रहा है। दूसरी बात फ्रेंडली बिहेवियर पेरेंट्स का, चेक एंड बैलेंस बच्चे के ऊपर, चेक एंड बैलेंस और फ्रेंडली बिहेवियर। आज अगर आप अपने बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, 2-2 टाइम आपने बच्चों को छोड़ने, वो अपनी बात आपसे नहीं कर पा रहे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, ये भी एक खुदकुशी की बहुत बड़ी वजह है। अच्छा आप सुसाइड की बात करिए, आपने जो बहुत बेसिक फैक्टर डिस्कस किया है वो है आपके अदम बर्दाश्त, जो कि हमारे में नहीं है। हम किसी की भी छोटी से छोटी, बड़ी बात की तो मैं बात ही नहीं कर रही, छोटी से छोटी बात हम बर्दाश्त नहीं करते। अब इसका ऐसा अमल है कि अगर दिल ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है तो बाय हुक और बाय क्रुक मैंने ख़त्म करनी है, इससे आगे कोई अगली थॉट हमें आती ही नहीं है। मैं उन लोगों की बात करी जो कि सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं। ये भी एक नफ्स एक जंग है, मुझे ऐसा लगता है। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दें तो ही नफ्स से जंग है, अगर आप गुनाह सवाब की तमीज़ करें तो वही नफ्स से जंग है। नफ्स से जंग ये भी है कि आपने एक चीज़ सोच ली, आपका दिल कर रहा है और आपने उसको रोकना है। ये जहाद अकबर है, जो कि हमें लगता है कि हम सिर्फ अगर किसी रिलेशनशिप को क्विट करेंगे और अगर अच्छी और बुरे की तमीज़ करेंगे, हलाल हराम की तमीज़ करेंगे तो यही नफ्स से जंग करना है। ऐसा नहीं है। अगर आप मौत की तरफ जा रहे हैं और आपका दिल कर रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लूँ, तो उस नफ्स से लड़ना भी एक जंग होती है। लेकिन ये जंग हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते। अली आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि बच्चों को सिखाना कि हर परेशानी का हल है, आप अगर परेशान हैं, मायूस हैं, ना उम्मीद हैं तो इसका हल मौजूद है, नाकामी आखिरी हरफे आखिर नहीं होती। जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि हमें अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, ताकि जब वो कल कला को एक अडल्ट में चेंज हो तो उनको पता हो, उनके पास कुछ शौक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म होने चाहिए कि अगर आपको लाइफ में कोई स्ट्रेस आ गई है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है। हमारे पास स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। अच्छा, ये यकीनी तौर पे सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल इसमें पेरेंट्स प्ले कर सकते हैं बच्चों को सिखाने का। लेकिन यहां पे मैं चलते इस हवाले से एक बात कर दूं, प्रॉब्लम पता क्या आ रही है आजकल पेरेंट्स में और बच्चों में, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा आ रहा है। अब देखें कोई भी पेरेंट आप देख लें, अच्छा वो अपने जो दौर है उनका, जब वो बच्चे होते थे उसको आइडियलाइज कर रहे हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बड़ा अच्छा दौर था, लोगों की एक दूसरे के साथ दोस्तियां होती थी, टाइम होता था, नो डाउट ऐसा ही है। लेकिन आप जरा उस बच्चे को समझे, उस बच्चे की नफ्सियात को समझे। उस बच्चे ने ये नहीं देखा, वो बच्चा तो फास्ट फूड खा रहा है, वो तो जॉइंट सिस्टम में रह नहीं रहा। अब अगर पेरेंट्स अपने इस माइंडसेट पे रहेंगे कि हमारा सिस्टम बड़ा अच्छा था, हम तो ऐसे करते थे, भाई वो बच्चे को वो दुनिया नहीं मिली। अब बच्चे पैदा होने के बाद एक कमरे में सजा हुआ बेड और सजे हुए सारे प्रॉप्स के साथ अकेले रहना है, और हमने शुरू से आदत डालनी है कि भाई आप अकेले नहीं, कि आपका कमरा आपके लिए सजाया गया, आपके लिए बनाया गया है, तो फिर अल्टीमेटली ये चीज़ें हम ही इंडल्ज कर रहे होते हैं। फिर हमें रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, जो आजकल मिल रहे हैं वही मिलेंगे। और सुसाइड की बेसिक कॉज में सबसे अहम बात हम करेंगे उस एज के लोग, शादीशुदा अफराद ख़ास तौर पर, अगर वो सुसाइड की तरफ जाते हैं 20 साल भी एक शादी को ड्राइव करने के बाद भी अगर हम नाकाम होते हैं, लेकिन हम उसे कामयाब शादी कहते हैं, क्यों? क्योंकि हमने 20 साल गुजार लिए होते हैं। तो उन ख़वातीन का क्या सूरत हाल है, वो किस तरह से सर्वाइव करती हैं, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और हमेशा जब मैं कहती हूँ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, इसका मतलब ये होता है कि इसी एक्साइटमेंट के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी गुड स्माइल के साथ आपने अपनी सुबह का आगाज़ करना है। कुछ भी ना करें तो अपने आप को सुबह उठें और शीशे में देखें। अगर अपने आप को देखेंगे तो सारा दिन खुद ज़ात में रहेंगे, और अगर अपने अंदर रहेंगे तो कुछ अच्छा भी देखेंगे, कुछ बुरा भी देखेंगे, और सारा दिन आपका अपने साथ गुजरेगा। बनिस्बत ये कि सुबह सुबह उठकर आप किसी को देखें और किसी की कोई अच्छी चीज़ देखें या बुरी चीज़ देखें, तो वो सारा दिन आपके साथ रहती है। मतलब उसके पास ये घर
گھر ہے, اس کے پاس یہ گاڑی ہے, اس کے پاس نیا فون آ گیا, اس کے پاس یہ آ گیا, یہ دیکھیں گے تو احساس کمتری میں مبتلا رہیں گے سارا دن. تو اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں. پروگرام میں اپنے اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرائمیکس فارم اسپیسیفکلی ہم اس پروگرام کے لیے اسپانسر کر رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. اس خوبصورت سے آؤٹ فٹ کی بات کیجیے تو نائل کا یہ آؤٹ فٹ ہے, آپ کو انسٹاگرام پر اویلیبل ہوگا, پلس آپ کو ان کو دی موڈ پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج ہمارے پاس اسپانسر چینون کا بھی ہے, اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ کووڈ-19 کو دوبارہ سے اب یہ جو لاک ڈاؤن اور اسمارٹ لاک ڈاؤن میں ہم جا رہے ہیں تو خدا را شاپنگ کے لیے مالز مارکیٹس میں نہ جائے, ون اسٹاپ سولوشن چینون کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. ہوم, فرنیچر, ایسیسریز, اپیرل, یہ ساری چیزیں آپ کو اگر انڈر ون روف ملتی ہیں, ون اسٹاپ سولوشن, تو آپ ضرور وزٹ کریں. بیکاز اگر آپ نے گھر کے لیے کچھ خریدنا ہے آپ وہاں جائیں, اپنے اچھے اگر سمرز آ رہے ہیں, اچھے کلرز, کپڑے, اسٹف, ڈیزائنس دیکھنے ہیں تو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ایسیسریز اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ اویلیبل ہوں گی. تو آپ ان کی جو بھی آپ کی نیئر بائی آؤٹ لیٹ ہے اس کو وزٹ کریں, اور جو بھی آپ کو چاہیے آپ چینون سے خرید سکتے ہیں, اور خریدنے کے بعد مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تو پروگرام میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. بریک میں بھی جب ہماری بریک تھی تو ہمارا جو پروگرام تھا وہ کیری آن تھا. ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے, آپ کا تعارف کرا لیتی ہوں. سمیہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر نفسیات ہیں, ڈیٹیل میں ایک بہت بڑی ریسرچ اس پر کر چکی ہیں کہ سوسائڈ بیسیکلی اس کے بیسک کاز کیا ہوتے ہیں, اور کس طرح سے آپ کے بچے آہستہ آہستہ ڈرائیو کر کے اس پوائنٹ تک پہنچ جاتے ہیں. ان بٹوین پیرنٹس کو کیسے ریئلائز کرنا ہے وہ ہم سمیہ سے جانیں گے. سمیہ کیسی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, گڈ ٹو سی یو. اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ سے یہ سوال ڈرائیو دوبارہ سے کر لیتے ہیں کہ آپ نے سمٹمس کے ہے تو یہ ایک بیماری, ڈپریشن, انزائٹی یا آپ کا اسٹریس, ان بٹوین کس طرح سے آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ ریئلائز کر سکتے ہیں بچے کے جسچر, پوسچر سے, باڈی لینگویج سے, بولنے کے طریقے سے کہ بچہ جو ہے وہ ڈپریشن میں ہے اور خدا نہ خواستہ یہ اس پوائنٹ پر نہ پہنچے جہاں پر اس کے سوسائڈ کمٹ کرنی پڑے؟ صحیح. پیرنٹس کی بھی بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, میں سن رہی تھی جتنی آپ کی ڈسکشن ہوئی کہ نو ڈاؤٹ بچے کی جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں پیرنٹس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, اور اس کو ایک ہیپی لائف میں ایڈ کرنے کے لیے اور اس کی لائف میں ڈپریشن لانے کے لیے نو ڈاؤٹ پیرنٹس رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. پہلی چیز جو میں پچھلی ڈسکشن کی کنٹینیوٹی میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ دیکھنا یہ کہ پیرنٹس کی اپنی ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی ہے, جس پہ بہت کم لوگ بات کرتے ہیں. ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ پیرنٹس نے بچے کی اچھی ٹریننگ نہیں کی. پیرنٹس خود کہاں پہ کھڑے ہیں یہ کوئی نہیں دیکھتا. پیرنٹس جو ان سے وہ کیا ہے کہ آج کل کے کمپٹیشن میں اتنا ڈلے ہوئے ہیں. میں اگر اس کی تھوڑی اور ہسٹری میں جاؤں, جیسے آپ نے بات بتائی کہ میری اس پہ کچھ سٹڈیز ہیں اور میں نے ڈیٹیل میں اس کو جب اسٹڈی کیا تو دیکھا کہ ایک ٹائم تھا جب ہمارے پاس نارمس تھیں, جب ہمارے پاس ویلیوز تھیں, جب ہم لوگ اکٹھے رہتے تھے. وہ ٹائم ایسا تھا کہ جب ہمارے بچوں نے یہ سیکھا کہ یہ سب تو انڈرسٹوڈ ہے, یہ سب ہے, اب ایجوکیشن کی کمی ہے, اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس دوڑ کے اندر ہماری جنریشن لائک ہم سے پچھلی جنریشن وہ لگ گئی. اب اس نے اتنا زیادہ ان چیزوں کو لرن کر لیا, ایجوکیشن حاصل کر لی, اسٹیٹس لے لیا, سب کچھ سیکھا, لیکن وہ جو ہمارے فور فادر سے مینرز ملنے تھے وہ وہیں اپنے گھر چھوڑا ہے. وہ بہت آگے نکل گئے, اپنے آگے بچوں کی ٹریننگ کے لیے آ گئے. لیکن وہ جو ہمیں پیچھے سے ہمارے پیرنٹس نے وہ کیا کہتے ہیں, ایک جہیز میں ویسے تو اب ایکسیسریز دی جاتی ہیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جہیز ہی تھا ایک طرح کا جو ہم نے اپنے پیرنٹس سے لے کے آنا تھا. ہمارے پیرنٹس وہ نہیں لا سکے فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی, لیکن وہ نہیں آ سکا. اچھا دیکھیے سمیہ, آپ جہیز کی بات کر رہی ہیں نا, میں آپ کو انٹرپٹ اس لیے کر رہی ہوں بیکاز آپ جہیز کی بات کر رہی ہیں, تو جب بچے کو بیاتی ہیں تو ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا آگے سے آپ نے جا کے جوائنٹ سسٹم میں ساس, سسر, نندو ان کو اس طرح سے ڈرائیو کرنا ہے. یہ کہتی ہیں بیٹا بچنا ہے, بیٹا اس کا خیال رکھنا ہے, بیٹا یہ تمہیں یہ نہ کر دے. مطلب ہماری وہ جو ٹریننگ ہم جہیز میں کر رہے ہوتے ہیں وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے جو ہمارے والدین نے. ایگزیکٹلی. اب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب وہ پیرنٹس آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو آگے ٹرین کرنا تھا, ان میں خود وہ ویلیوز نہیں تھیں, ان میں خود وہ چیز نہیں تھی جو وہ آگے ٹرانسفر کر سکتے نا. اچھا اس کو شاید کچھ لوگ نہ مانیں کہ نہیں ہمارے پیرنٹس میں تو یہ چیزیں تھیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس اس کمپٹیشن کے اندر خود اتنے بیزی ہو گئے, مدر جاب کر رہی ہیں, فادر جاب کر رہے ہیں, بچوں کو تمہیں اچھا اسٹیٹس حاصل کرنا ہے, بیٹے تم یہ ٹیوشن پڑھو, تم یہ کرو, وہ کرو. انہوں نے خود بھی عمل کرنا ایک تو چھوڑ دیا اور بچوں کو دکھانا بھی چھوڑ دیا. اچھا یہ ایک بہت بڑی اہم بات یہ کہ نصیحت کریں, آپ بچوں کو بولے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. آپ کے جب تک پریکٹیکل لائف میں ڈیلی بیس پر آپ کے بچے آپ کو وہ چیز کرتا نہیں دیکھیں گے وہ کبھی فالو نہیں کریں گے. آپ جتنی مرضی نصیحتیں کر لیں. بریک میں ہم نے صرف ایک بات بتا رہی تھی آپ کو, لیٹ می شیئر ود آل آف یو ایز ویل, کہ آپ کے اماں ابا کس چیز سے آپ کو روکے یا آپ کو کہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. آج کے دور میں بھی یہ جتنے مرضی بچے ایڈوانسڈ ہو گئے ہیں, ضدی ہو گئے ہیں اور نافرما بردار ہے, جو مرضی کہیں آپ,
बाप की बात आज भी मानी जाती है। बेशक। अगर बाप घर में कोई चीज कोई रूल इंप्लीमेंट कर देता है तो मैं कोई भी बच्चे हो वो कैसे उसको फॉलो नहीं करेंगे मुझे बता दे। मेरे अब्बा ने कल परसों हमें कहा कि आज के बाद मैं जब घर में एंटर होऊंगा, आप लोग जहां भी होंगे, हम 4 माशाल्लाह बहनें हैं, आप लोग जहां भी होंगी, आप लोगों ने सारे काम क्विट करके छोड़कर मेरे पास आना है, मुझे सलाम करना है और मुझसे प्यार लेना है। बहुत खूबसूरत। और जब वो मैं उनसे प्यार लेती हूँ रोजाना, आप जब भी घर में एंटर होते हैं तो प्यार के साथ वो दुआ देते हैं, सलामत रहे, खुश रहे, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। इससे ये कि जहां भी सारे होंगे वो सारे इकट्ठे होकर आपके अब्बा के पास आ जाएंगे। बंच है ना, इस तरह की चीजें वालिदैन आज भी इम्प्लीमेंट कर बहुत सकते हैं। खूबसूरत बात जो है मैं अप्रिशिएट करूंगी उसकी। यकीनन एक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, खूबसूरत लोग खूबसूरत बात करते हैं, अच्छे लोग हमेशा अच्छाई की बात करते अच्छाई हैं, बुराई हमेशा बुराई को ही प्रमोट करती है। और मैं उनकी बात से भी बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि माँ बाप ही वो परवरिश नहीं ला सके जो आगे अपने बच्चों को देते। अब ठीक है, पेरेंट्स बिजी हैं, माँ भी बिजी है, बाप भी बिजी है। हैरत अंगेज तौर पे माँ जो है, देखिए हम ना माने इस बात को ना, देखिए मैं तो प्रमोट करूंगी, हम एक इस्लामी जो रियासत है उसके हम रहने वाले हैं, ठीक बिल्कुल है। ऐसे है। इसके अंदर हमारे यूरोपियन से जो रूल्स हैं वो डिफरेंट है, हमारे खाने डिफरेंट हैं, हमारी आबो हवा डिफरेंट है। अब देखिए ना, रेजिस्ट करें, मैं अब एक चीज फिट नहीं हो रही, मैं एक चीज के अंदर वो मुझे नहीं उसमें जाना आ रहा, आप ज़बरदस्ती अपने आप को वेस्टर्न बनाने की कोशिश करें दिमागी तौर पे, तो क्योंकि हर बच्चा जो है उसका बेस्ट फ्रेंड है वो माँ से छुपा रहा है। हमारी जुर्रत नहीं होती थी कि हम अपनी माँ से कोई चीज़ छुपा लें, और माँ बाप जो होते हैं ना उनको बच्चा देखते पता चल जाता है। ये स्ट्रेस में ये नहीं कि कैसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं और इनको पता ही नहीं है। तो वो वाली बात बहुत अच्छी है, मेरा भी दिमाग इस पे चलना शुरू हुआ है कि आप वो पेरेंट्स बेचारे पीछे से ही शायद कुछ लेके नहीं आए कि जो अपने बच्चों को आगे डिलीवर कर सकते। और कम्युनिकेशन गैप जिस तरह उन्होंने बोला, जो मैंने सबसे पहले जब आपने मुझसे क्वेश्चन किया मैंने यही बताया कि आपस में बोलचाल नहीं है कि आधा घंटा मैं तुम्हें देती हूँ, ट्यूशन पे जाना है, वो बच्ची 8 बजे वापस आई है, फंसी हुई जीन्स में वो बैठी है, वो मोबाइल उठा के अपने रूम में चली गई है, खाना उसने वहाँ खाया 9, 10, 11, 12 बजे वो सोई है, वो नेट के ऊपर थी, वो इंस्टा पे थी, वो फेसबुक पे थी, वो किस पे थी, वो अपनी दोस्तियाँ अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पे निकालते हैं, वहीं पे मोहब्बतें होती हैं उसी मोबाइल के ऊपर। ये मोबाइल गैजेट जो है ये एक सहूलत के लिए दिया गया था। समंदर पार किसी का बेटा बैठा है, वो फ़ोन करता है, अपनी माँ की आवाज़ सुनता है, माँ का चेहरा देख लेता है, बच्चों ने उसी को अपनी दुनिया बना लिया। अब यकीन करें, एक माँ और एक बाप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर है मोबाइल। अच्छा देखिए, आप मेंबर की बात कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हम तो माँ बाप समझते हैं इसको, एक छोटे से फोन को, कि इसलिए हमारा मसला हल करना है, यही मसले की वजह है, सब कुछ यही है। मतलब आप क्यों, मतलब हम इतना प्रिवेंट, आपके घर में जो मौजूद आपके वालिदैन है या कोई बड़ी बहन है या कोई बड़ा भाई है, हमें लगता है कि हमें आजकल इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है। मैं औरत मार्च को ज़्यादा डिस्कस नहीं करती किसी प्रोग्राम में, लेकिन अगर इसका दूसरा वर्ड मैं लूँ, अगर इसका मैं रिप्लेसमेंट करूँ, तो यकीन करें इसकी सिर्फ एक ही बेसिक कॉज है कि हमें इजाज़त ना लेनी पड़े, हमें कोई पूछे ना, हमें कोई सवाल ना करे। हालांकि हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज में अली ये चीज, देयर इज नो सोसाइटी विदाउट चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस, हमें तरबियत कुछ भी ना हो, कम से कम हमें इन्फॉर्म करना है, इजाजत तलब करनी है, हमें जरूरत है इस चीज की कि अम्मा हम ये काम कर ले, अब्बा हम ये काम कर ले। हम क्यों इजाजत से निकल कर, हमें लगता है कि हमने सुसाइड तक एक बच्चा जब पहुंच रहा है तो बाज़ वक़्त उसकी बहुत सारी वजूहत में एक वजह ये भी होती है कि उसको रोका जा रहा होता है उसके वालिदैन की जानिब से कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। ये फ्रेंडली बिहेवियर कब तक हम लेके आ सकते हैं कि मेरी कोई ख्वाहिश हो और मैं अपने अब्बा से कहूँ कि अब्बा मुझे ये पूरी करनी है। जी देखिए, बिल्कुल ऐसे तो है ये मामलात लोगों में, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि बच्चा अगर अपने आप को आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, आप उसको डिसिप्लिन कर रहे हैं और वो माइंड कर रहा है, वो बुरा मना रहा है, वो आगे से हाइपर हो रहा है, तो बात ये ना कि पेरेंट्स को बच्चे के माइंडसेट को समझना पड़ेगा और उसके माइंडसेट पे आगे बात करनी पड़ेगी ना। आप देखिए ना, अब हम कह तो देते हैं कि जी पेरेंट्स के बच्चा ये कर रहा है, लेकिन आप बच्चे की भी एक नफ्सियात समझे ना। बच्चा कोई फुली ग्रूम कोई अडल्ट तो नहीं है। हमें मसला तब होता है जब पेरेंट्स अपने बात को दिमाग को लेके बैठा हुआ है, बच्चा अपने माइंड से सोच रहा है और उनका वो जो है क्लैशेस ऑफ जो थॉट्स हैं वो हो जाते हैं। असल में चाहिए ये कि पेरेंट्स बच्चे को बच्चा समझे, उसको मतलब कि दादा ना समझे, क्योंकि नफ्सियाती तौर पे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स बच्चे से बड़ी उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि जो मैं बात कह रहा हूं या कह रही हूं बच्चा इसको इसी तरह से एक्सेप्ट करे। फॉर गॉड सेक वो बच्चा है,
آپ اس کو بچے کی طرح ٹریٹ کریں. اور پھر جیسے کمنگ بیک ٹو دس ٹاپک کہ ابھی بات یہ ہے کہ جب ہم اس طرح سے بچوں کو ٹریٹ کریں گے تو جو بچہ ہم بڑا کریں گے, جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی, بچہ نفسیاتی طور پہ صحت مند ہوگا, وہ خوش ہوگا. اچھا یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں, ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے مٹیریل تھنگس کی. دیکھیں مٹیریل تھنگس لائف میں امپورٹنٹ ہیں, لیکن ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے. مٹیریل تھنگس اگین میں کہوں گا امپورٹنٹ ہے, لیکن خوشی کا دار و مدار ان پہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کی, جن کے یہ مسئلے ہیں, موبائل ہے, ماں باپ جاب کرتے ہیں. اگر آپ لوور کلاس میں آ جائیں تو ان کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہے, لیکن وہ بھی خوش رہ سکتے ہیں. مطلب ایک ریڈی والا جو ہے وہ بھی خوش رہ سکتا ہے, رکشے والا وہ بھی خوش رہ سکتا ہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا آپ نے خوش رہنا ہے کہ نہیں رہنا. اگر آپ میکسیمم مٹیریل لائف میں گین کر لیں اور آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جی میں نے تو خوش رہنا ہی نہیں ہے, یا آپ کا مائنڈ میک اپ ایسا ہے, تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے. اچھا علی, آپ بات کریں, آپ نے میڈیوکرز کی بات کی, اپر کلاس کی بات کی, میں ذرا بالکل اس لوور کلاس کی بات کر لیتی ہوں جس میں زیادہ بڑی تعداد میں خواتین اور مرد حضرات سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے سمیہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو ہم نے اگر ریسنٹلی یہ کیس دیکھا, وہ 14 سال کا بچہ جو موجود تھا وہاں پہ, اب وہ کس کلاس سے بلانگ کرتا تھا اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے. جو چیز اسے تنگ کر رہی تھی وہ سوسائٹل پریشر تھا کہ جب میں لاک اپ سے باہر جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا, میرے والدین کو کیا فیس کرنا پڑے گا, میرے گھر میں بہن بھائی کیا کہیں گے, یا میرے دوست سے باپ کیا کہیں گے. وہ اس چیز کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا تھا, اس لیے اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی. یہ سوسائٹل پریشر جو ہے یہ کتنا بڑا کاز ہے آپ کی سوسائٹی کا؟ دیکھو سوہا, میں ابھی جب یہ سن رہی ہوں آپ کی بات, تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا ابھی 2020 کا ریکارڈ اگر آپ دیکھیں نا, تو ہر دن میں 15 to 35 پیپل جو ان سے وہ سوسائڈ کرتے ہیں. یہ لیٹسٹ جو یہ ریسرچ یہ بتا رہی ہے. اب اس کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیرنٹس نے ان لوگوں کو ایجوکیشن تو دے دی, یا ہماری سوسائٹی نے ایک بچے کو ایجوکیشن تو دے دی, لیکن ایک سیلف سیکیورٹی نہیں سکھائی, سیلف کانفیڈنس نہیں سکھایا. بچوں کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی ایک ایموشنلی گیپ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اب اس بچے کو 14 ایئر کے بچے کو یہی تو پریشر تھا کہ میں کیسے آنسر کروں گا. شاید میرے پیرنٹس مجھے وہ سپورٹ نہ کر سکیں جو کہ انہیں مجھے کرنی چاہیے. اگر یہ ٹرسٹ اس کے اندر پہلے سے ہوتا نا موجود کہ میں جو بھی کر لوں میرے پیرنٹس میرے بھی ٹرسٹ کریں گے یا مجھے وہ سپورٹ کریں گے, تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا تھا. اس نے اس کو یہ پتا تھا کہ میں جاؤں گا تو میں بھی سب سے زیادہ پریشر میرے پیرنٹس کا ہو, اس کے بعد سوسائٹی کا ہو, یا وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا آنسر کروں گا. اگر اس میں سیلف کانفیڈنس ہوتا, اس کی سیلف گرومنگ اچھی ہوئی ہوتی, تو شاید وہ یہ چیز نہ کر سکتا. لیکن یہ شاید کی جو بات کری ہے, جو شاید کی بات کری ہے, یہ شاید کا یقیناً جواب ہمارے پاس ہی ہے, کیونکہ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے اور چیک اینڈ بیلنس رکھنا. جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اسلامی معاشرہ میں رہیں یا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہیں اور ہماری بچیاں یا بچے یہ کہیں کہ ہم اب انفارم کرنے کی حد تک بھی نہ آئیں, پوچھنا اور اجازت لینا تو بات کی بات ہے. نہیں معلوم کہ آپ یورپ چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, جس کے یہ اندھے تقلید کرنے والے ہیں, چیک اینڈ بیلنس کے بغیر سوسائٹیاں برباد ہو جاتی ہیں. اجازت لینا, مجھے باپ سے چاہیے آزادی, ہم نے آزادی کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہے. فریڈم تو جتنا ہمیں ہے نا شاید ہی کسی کو ہو. ہم کھلی فضاؤں میں, کھلی ہواؤں میں, کھلی چھتوں پہ گھومتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں, مرضی کا پہناوا پہنتے ہیں. اس سے خوبصورت سوچ کوئی ہو نہیں سکتی. جس دن میں یہ سوچ لیتی ہوں نا کہ اللہ نے مجھے کتنا بلیس کیا ہے, میں پورا دن چہکتی ہوں. میں کبھی یہ سوچتی ہی نہیں ہوں کہ مجھے کیا نہیں دیا. جو اس نے دیا وہ جو نہیں دیا اس سے کہیں زیادہ ہے. اچھا, اس کی مثال ایسے ہے, میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتی ہوں خوش قسمت وہی ہے جو اپنی قسمت سے خوش ہے. بالکل, مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے, اور جو کینوس آپ کو دے دی ہے نا, اس میں آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی, ایک اچھی جاب, ایک اچھی شکل, ایک اچھا سوشل سرکل, ایک اچھی گاڑی, یا نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ خوش ہیں, جو آپ کے پاس ہے اس پہ خوش ہیں, یہ ہیپینس میٹر. لیکن ہم نے پروگرام کا آغاز علی اس بات سے کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو میں ابھی گنوائی ہے نا, یہ جس کے پاس نہ ہو نا, وہ سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہوں, یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہی رہوں گا. یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں. ایک دفعہ ناکام ہو جانا اٹس اوکے, 2 دفعہ ناکام ہو جانا وہ بھی اٹس اوکے, شاید 3 دفعہ بھی اٹس اوکے ہو سکتا ہے, لیکن ناکامی کے بعد کامیابی کی طرف ڈرائیو کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. ناکامی کو ہم سمجھتے ہیں حرف آخر, اور پھر یہ چیز ہمارے نوجوانوں کو سوسائڈ کمٹ کرنے پر کنونس کرتی ہے. ناکامی کو جو حرف آخر سمجھتے ہیں, اور پھر جب ہم ہوپ لیسنس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی اس کے بعد ہوپ ہی ختم ہو گئی. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ 2 دفعہ ہارنے پہ ہوپ ختم ہو گئی, تو وہ تو obviously کہ وہ زیادہ vulnerable ہے اس کی طرف, سوسائڈ کی طرف جانے میں. لیکن اگر آپ ہوپ آپ کی ختم ہو ہی نہیں رہی, چاہے آپ 100 دفعہ ناکام ہو جائیں,
تو پھر کوئی بھی شخص سوئسائڈ کی طرف نہیں جائے گا جب تک کہ اس میں امید ہے. امید ایک بہت بڑی چیز ہے. اچھا اس کے بعد جیسے امید جب تک رہے گی ہم زندہ رہیں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کہنے کو ساتھ اپنے ایک دنیا چلتی ہے, پھر بھی اس دل میں چھپکے سے تنہائی پلتی ہے. تو یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو کیا محسوس کر رہے ہیں. دنیا مطلب آپ ساری دنیا میں گرے ہوئے ہیں لیکن آپ ذہنی طور پہ آئسولیٹ ہیں, تو آپ آئسولیٹ ہیں. تو یہ آئسولیشن جو ہے اس کا خاص خیال آپ کو بھی رکھنا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں بھی یا نہیں ہیں. سمیہ کیسے سے کنکلوڈ کریں گی, کیسے آپ دیکھنے والوں کو یہ بتا سکتی ہیں کہ زندگی میں نا امیدی یا ناکامی کے بعد بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سوہا یہ میں ضرور بتانا چاہوں گی, مجھے ایک کیس آج ڈسکس کرنا تھا, آپ کو بتانا تھا. 2018 کے اینڈ کی بات ہے, کراچی کا, شاید ان لوگوں کو بھی سب کو پتا ہوگا, اماد نامی ایک لڑکا تھا جس نے سوسائڈ کر لی. اس نے سوسائڈ سے پہلے ایک ویڈیو بنائی اور ویڈیو میں اس نے اپنے پیرنٹس کے لیے بہت سارے میسیجز چھوڑے جس میں اس نے بات کی کہ اس کی سوسائڈ کی ریزن کیا تھی. میں نے اس کی مدر کا انٹرویو لیا اور ان سے میں ملی, ان سے بات ہوئی اور پھر پتہ چلا ان کی مدر نے ایڈمٹ کیا, مطلب ان کی مدر بھی ایک سائیکالوجسٹ تھیں اور انہوں نے مانا کہ کیا کیا غلطیاں تھیں زندگی میں جو مجھے لگتا ہے بینگ اے پیرنٹ جو رہ گئیں, اگر یہ میں اس کو کور اپ کر لیتی تو شاید یہ نہ ہوتا. نمبر 1 انہوں نے ڈسکشن جو کی وہ یہ تھی کہ جب ہم ایک میڈیوکر فیملی سے تعلق رکھتے تھے, جب ہماری شادی ہوئی تو اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی ابھی اسٹرگل کر رہے تھے. یہ ہمارا بڑا بیٹا تھا اور یہ اس کو جب ہم نے اسکول میں کروایا تو گرامر اسکول میں کروایا کیونکہ ہم اس کے بہت اچھی ایجوکیشن چاہ رہے تھے. وہاں پہ لڑکیاں آتے تھے, لڑکیاں آتی تھی بڑے اسکول سے اور اس کے بعد وہ بڑے گھروں سے آتے تھے, بڑی گاڑیوں میں آتے تھے. میرا بیٹا نہیں لے سکتا تھا لیکن میں اسے موٹیویٹ کرتی تھی, نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں کرنا ہے, لیکن مائنڈ میں کمپلیکس رہتا تھا اس کے. یہ کمپلیکس احساس کمتری بڑھتا گیا. وہ بہت اچھا پڑھنے میں نہیں تھا لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ کور اپ کرنے کی کوشش کی. اس نے وہ سیکھا کہ مجھے کیسے آگے بڑھنا ہے. اس بچے کے اندر یہ فیلنگز آنا شروع ہو گئی کہ میں جو انسان ہوں نا اس قابل نہیں ہوں کہ میں آگے بڑھ سکوں. اسے یہ ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ اگر مجھے یہ سب کچھ ملا ہے تو صرف میں نے کسی کا رائٹ لے لیا, یہ غلط ہے, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. وہ اتنا ڈبل مائنڈڈ تھا. اس کے پیرنٹس نے امریکن نیشنلٹی ہولڈر تھے, چلا گیا, وہ باہر چلا گیا. وہاں جانے کے بعد بھی اس نے پہلے فزکس میں اسٹڈیز کی, چھوڑ دیں, پھر اس کے بعد نیکسٹ اس نے یہ اس میں فٹ بال کوچنگ میں چلا گیا. وہاں پہ جو سا اس نے وہ کوچنگ سٹارٹ کی, لیکن اس نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ یہ سب کچھ وہ تھا جو آرٹیفیشل تھا, میں وہ نہیں تھا. یہ سب وہ تھا جو مجھے سوسائٹی نے سکھایا یا جو سوسائٹی کے سامنے میں پریزنٹ کر رہا تھا. یہ آپ نے جس پوائنٹ پر اس پروگرام کو کنکلوڈ کیا ہے, میں اسی کو سیکنڈ کرنا چاہتی ہوں آپ سب کے سامنے کہ یہ میٹریلسٹک ورلڈ جو ہمارے ارد گرد ہے, اس میں ان لوگوں کو تلاش کرنا, ان چیزوں کو تلاش کرنا جو آپ کو ریئل خوشی دیں. دیکھنے میں اتنا جولی بچہ تھا, وہ اس کے ارد گرد والے کبھی سوچ نہیں سکتے تھے دیکھنے میں, لیکن انٹرنل ڈپریشن کبھی کوئی دیکھ ہی نہیں سکا کہ اس کے اندر کیا تھا. اب دیکھو اس میں ہم اگر پیرنٹس کی بات کریں, پیرنٹس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خوبصورت سکس سینس دی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے. انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بچے کے اندر یہ نارمل بیہیویئر ہے, یہ نارمل. لیکن سمیہ اس سب باتوں کا لنک اس چیز سے کرتا ہے کہ کیا والدین اس چیز کو دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے بچے, آپ کے اندر سکس سینس موجود ہے لیکن آپ اس چیز کو کریٹیکلی دیکھ رہے ہیں. اس پر مزید بہت ساری بات کی جا سکتی ہے لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, وقت کے ہم پابند ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ تھری آف یو. بہت پروڈکٹیو ڈسکشن رہی, بہت سارے ایسپیکٹ ایسے بھی اس کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا تھا, لیکن پروگرام کو اس پوائنٹ پر کنکلوڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جس دنیا میں آپ رہے ہیں. مجھے کسی نے کل پرسوں ایک بات کہی کہ آپ اس چیز کو مان لیں کہ اس دنیا میں آپ صرف ٹریننگ کے لیے آئے ہیں, صرف ٹریننگ کے لیے. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ نے ہمیشہ رہنا ہے. تو جو لوگ آپ سے مل رہے ہیں, جو ایکسپیرینسز آپ کر رہے ہیں, جو ناکامیاں آپ کر رہے ہیں, اس کو صرف سیکھنے کی حد تک رکھیں. اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا, کیونکہ زندگی بھی ختم ہونی ہے. تو اس ٹریننگ کو ٹریننگ کی طرح لے. جاتے جاتے آج کا ٹوٹکا جو ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں ڈالتے ہیں, اور آج کا جو سیگمنٹ ہے اس کو مس نہیں کر سکتے. آج کا ٹوٹکا جو ہے وہ ہے جگر کو مضبوط کرنے کے غذائیں جو آپ کھا کے اپنے اسٹمک کو مضبوط کر سکتے ہیں. ان میں ہلدی ہے, لہسن ہے, چقندر ہے, گاجر ہے اور پالک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ سمرز میں خاص طور پر استعمال کریں اور اپنے اسٹمک کو مزید مضبوط کرنے کے لیے, تاکہ تمام چیزوں کو جو آپ نے فاسٹ فوڈ کھانا ہے یا ایکسپائزی کھانا ہے اس کو ڈائجسٹ کر سکیں. تو یہ آپ نے ٹوٹکا ضرور اپلائی کرنا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کائنڈلی کووڈ-19 کی وجہ سے پریکاشنز ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.